بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ہماری فیملی پورے خاندان میں بہت چھوٹی سی تھی۔ 2 بہنیں، اکلوتا بھائی اور ہمارے امی ابو۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں خوش و خرم تھے۔ میں جب عمر کے 20ویں سال میں داخل ہوئی تو امی ابو میرے لیے رشتہ تلاش کرنے لگے تاکہ جلد از جلد میری شادی کر کے اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ وسائل بھی محدود تھے، باقی بہن بھائیوں کے تعلیمی اخراجات بھی تھے، اس لیے بھی زیادہ فکر تھی۔ امی ابو کو اپنا فرض وقت پر ادا کرنے کی جلدی تھی۔ انہی دنوں ایک جگہ سے میرا رشتہ آیا۔ کسی امیر گھرانے سے لڑکا اچھا تھا، خوبصورت تھا، سب سے بڑھ کر مجھے پسند بھی کرتا تھا۔ نہ جانے کیسے اور کہاں اس نے مجھے دیکھا اور میری محبت میں گرفتار ہو گیا اور رشتہ داروں وغیرہ سے معلومات کرتے کرتے ہمارے گھر تک پہنچ گیا اور رشتہ بھیج دیا۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت معقول لگا۔ کوئی خاص وجہ نہ تھی انکار کرنے کی، اس لیے ہاں کہہ دی۔ میں نے بہت انکار کیا، روئی، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی اور شادی کی تاریخ طے کر دی۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، میرے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ امی سمجھتی تھیں کہ مجھے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑنے کا دکھ ہے، نہ تو وہ تم بعد میں کر لینا، اتنا اچھا سسرال ملا ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ بعد میں تمہیں پڑھائی سے نہیں روکیں گے بلکہ تمہاری تعلیم مکمل کرائیں گے۔ اب میں کیا کہتی اپنی امی کو کہ مجھے کس چیز کا دکھ ہے جو میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آن پہنچا جس دن میری رخصتی تھی۔ امی ابو سے رخصت ہوتے ایسا لگتا تھا کہ میرا دل بند ہو گیا ہے، نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا سلوک ہو۔ ایک انجانا سا خوف بیٹھا ہوا تھا میرے دل میں۔ وقت گزرتا رہا، میرے سسرال کی فیملی بھی اتنی بڑی نہیں تھی، بس یہ 3 ہی بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ میرے ساس سسر بہت محبت کرنے والے اور بہت شفیق و مہربان تھے، میرا بہت خیال رکھتے، اپنی بہو کی بجائے بیٹی سمجھتے تھے۔ میرا شوہر سب سے بڑا تھا، اسے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا گوارا نہ تھا، اس لیے وہ پاکستان میں ہی رہا، لیکن اس سے چھوٹا میرا دیور دبئی میں جاب کرتا تھا اور سب سے چھوٹا اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وقت گزرتا گیا، میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ کسی چیز کی خواہش میرے دل میں پیدا ہی ہوتی تھی، اس سے پہلے کہ میں فرمائش کرتی وہ میری خود ہی جان لیتا اور میرے بنا کہے ہی میری خواہش پوری کر دیتا۔ میرے دل میں جتنے خدشات اور واہم تھے سب رفتہ رفتہ ختم ہوتے چلے گئے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔ میری شادی کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن صبح جب میں کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ ایک مانوس آواز نے مجھے منجمد کر دیا، اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے بھی لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا وہم ہے۔ مگر تبھی وہ شخص میرے سامنے آ کھڑا ہوا جسے دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ وہ بھی حیرت سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحات ہی گزرے ہوں گے کہ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، تم یہاں کیسے؟ اور یہی وہ واحد سوال تھا جو میں بھی اس سے کرنا چاہتی تھی، مگر میری حالت ایسی نہیں تھی کہ کچھ کہہ سکوں یا کچھ پوچھ سکوں، کیونکہ مجھے اپنی زندگی ایک سوالیہ نشان کی مانند لگ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو؟ بس یہ آخری بات تھی جو میں نے باہوش و حواس سوچی، اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور میرا شوہر میرے پاس بیٹھا پوچھ رہا تھا کہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا کہ عادل کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون عادل؟ اس نے کہا، پاگل، میرا بھائی عادل۔ اور کون؟ آج اچانک وہ دبئی سے واپس یہاں پاکستان آ گیا، تب تم سو رہی تھی، ہم امی ابو کے کمرے میں تھے، وہ پوچھ رہا تھا بھابھی کہاں ہے، تو میں نے کہا کچن میں دیکھو، اور کچھ دیر بعد جب میں پانی لینے آیا تو تم زمین پر پڑی تھی اور عادل پریشان کھڑا تھا۔ میں مزید پریشان ہو گیا کہ عادل میرے شوہر کا بھائی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور 2 سالوں میں مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ میرا دیور ہے۔ میرا شوہر مجھے ہوش میں آنے کے بعد تسلی دیتے ہوئے کسی کام سے اٹھ کر باہر گیا اور میں سوچ میں گم ہو گئی۔ عادل میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، ہم فرینڈز تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی بڑھتی چلی گئی۔ 2nd ایئر کے بعد ہماری یونیورسٹی تبدیل ہو گئی، مگر ہمارا رابطہ برقرار رہا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، مگر پڑھائی مکمل ہونے کے بعد، ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ دبئی چلا گیا
اور وعدہ کر کے گیا کہ پاکستان واپس آ کر میرے گھر رشتہ ضرور بھیجے گا، مگر ادھر اس کی جاب لگ گئی اور اسے فی الحال چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ انہی دنوں میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میں امی ابو کو سب سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے عادل کو بھی کہا کہ تم آ سکتے ہو تو آ کر رشتہ بھیجو، میری شادی ہو رہی ہے اور میں اپنے امی ابو کا دل نہیں توڑ سکتی ان کو منع کر کے۔ مگر اس کے امی ابو کا کہنا تھا کہ پہلے بڑے بھائی کی شادی ہوگی۔ عادل نے کہا کہ میرے بھائی کی کچھ دن میں شادی ہے، جیسے ہی شادی ہوگی امی ابو تمہارے گھر آ جائیں گے۔ میں نے موبائل آف کر دیا اور امی ابو کی خاطر اپنے دل کی خواہش دل ہی میں دفنا کر رخصت ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس انسان کو میں بھول چکی تھی، مگر اب اچانک اس کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر میرے زخم ہارے ہو چکے تھے۔ ایک خوف تھا کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، کیونکہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ وہ انسان اب کہیں نہیں تھا، مگر اب وہ ایک خوفناک خدشے کی صورت میں میرے سامنے آ چکا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے میں پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلے دن جب میں کچن میں شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی تو کھنگارنے کی آواز پہ میں نے مڑ کر دیکھا اور اس کو دیکھ کر میرے ہاتھ کانپ گئے، بلکہ میرا پورا وجود کانپ گیا۔ میں 2 دن سے اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ آج جب وہ سامنے آیا تو میں کانپ گئی۔ گھر میں نوکر وغیرہ نہیں تھے، کیونکہ سارے کام میری ساس خود کیا کرتی تھی، اور اس کے بعد میں نے بھی سب کام خود کیے، اور گھر میں ساس سسر کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ ہاتھ باندھے کچن کے دروازے پہ کھڑا مجھے پرشکوہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھ باندھ دیے اور ہمت کر کے بولنے لگی کہ عادل دیکھو، میں تم سے محبت ضرور کرتی تھی، مگر جب رشتہ طے ہوا اور میں تمہارے بھائی کی دلہن بن کر رخصت ہو کر یہاں آئی تو مجھے تب تک نہیں پتا تھا کہ تم میرے تیور ہو۔ مگر اب پلیز کسی کو نہ بتانا، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا مگر میری عزت خراب ہو جائے گی۔ میں نے شادی کے بعد کبھی تمہارے بارے میں سوچا تک نہیں، کیونکہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تم میرا ماضی تھے، مگر اب بھول جاؤ۔ میں آنکھیں بند کیے بولے جا رہی تھی۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑا طنزیہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ کہا، عادل ہم دوست ہیں نا، اور دوست رہیں گے، مگر کچھ اور نہیں سوچنا۔ میں تمہاری بڑی بھابھی ہوں، اور بھابھی ماں کے برابر ہوتی ہے۔ اگر تم کسی کو بتاؤ گے تب بھی تمہارے گھر والوں کو تکلیف ہوگی۔ وہ سن کر چلا گیا۔ پتہ نہیں اس کو سمجھ آیا یا نہیں، مگر وہ دوبارہ میرے سامنے نہیں آیا۔ اگر بات کرنی ہوتی تو بھابھی کہتا، یا میرے شوہر کو مخاطب کر کے کہتا اپنی بیوی کو بولیں۔ وقت گزرتا گیا۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے۔ میرے ساس سسر کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور وہ پوتا پوتی کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ عادل کی بھی منگنی ہو چکی تھی، اور وہ اب نارمل ہو گیا تھا۔ میری بہت عزت کرتا تھا، بھابھی کہہ کر پکارتا تھا، اور وہ بات اس نے کسی سے نہیں کہی تھی، جس پہ میں دل سے اس کی شکر گزار تھی۔ مگر میرے لیے اولاد کا نہ ہونا کافی پریشان کن تھا۔ میرا شوہر بھی مجھے علاج کا کہتا، مگر ہم جہاں بھی گئے سب ڈاکٹرز کہتے کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا، مسز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دن جب میں نماز پڑھ کر دعا کر رہی تھی تب میرا چھوٹا دیور آیا اور کہنے لگا، بھابھی مجھے عادل بھائی نے ایک فقیر کا بتایا ہے کہ اس کی دعا اور تعویذ بہت اثر انداز ہوتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، اس سے دعا کا بولیے گا، انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ مجھے اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن نظر آئی۔ میں نے چادر لی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے کر گیا جہاں تنگ سی گلیاں تھیں۔ ادھر ایک دروازے پہ وہ رک گیا۔ میں نے کہا، کامی یہی گھر ہے؟ اس نے کہا، جی بھابھی، عادل بھائی کو بھی ان کے کسی دوست نے بتایا تھا اور یہی ایڈریس تھا۔ ہم لوگ اندر چلے گئے۔ وہاں بہت سی عورتیں اور بوڑھے جوان بیٹھے تھے۔ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کے اندر داخل ہوتے ہی بالکل سامنے ایک اونچی سی مسند پر ایک لمبے بالوں اور مکروہ چہرے والا آدمی بیٹھا تھا، جسے دیکھ کر ہی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دیور کو کہا کہ یہ کون ہے؟ کتنا بھیانک انسان ہے، اس کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ یہ شیطان کا کوئی چیلا ہے۔ یہ کسی کو کیا تعویذ دے گا؟ یہ کالا دھندا کرنے والا لگتا ہے۔ میرا دیور خود بھی حیران و پریشان تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، بھابھی چلیں، نہ جانے کس کا پتہ دیا ہے بھائی نے۔ ہم لوگ ہال سے نکل ہی رہے تھے کہ اس مکروہ شکل والے فقیر نے آواز دی، بچے ادھر آ، تیری خواہش سے میں واقف ہوں، تجھے اولاد چاہیے نا تو مل جائے گی،
جا کر اپنے شوہر کو خوشخبری سنا کہ تجھے اولاد ملے گی، مگر اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا تجھے۔ پیسے یا کوئی اور چیز نہیں مانگ رہا، تجھے بس تیری خواہش پوری کرنے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے جس کے بغیر تیری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ جو دروازے سے نکل رہی تھی اس بات پہ رک گئی۔ میرا پورا وجود سماعت بن گیا اور الٹے قدموں واپس پلٹی۔ اس نے مجھے متوجہ پا کر کہا کہ تجھ پہ بندش کی گئی ہے تاکہ اولاد نہ ہو۔ اس بندش کو ختم کرنے کے لیے تجھے 3 بار حلالہ کرنا ہوگا، اور اسی کے بعد تیری اور تیرے شوہر کی خواہش پوری ہوگی اور تجھے اولاد کی نعمت ملے گی۔ اس کی بات سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ایسا لگا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے ایسا بولا۔ میں دیوانہ وار اس کو مارنے کے لیے بھاگی کہ دیور نے پکڑ لیا۔ بھابھی بھابھی یہ کیا کر رہی ہیں؟ پاگل ہے وہ، چلیں یہاں سے۔ وہ مجھے تسلیاں دیتے دلاسے دیتے گھر تک لایا۔ میرے کمرے میں مجھے بٹھا کر میرے لیے پانی لے کر آیا اور کہنے لگا، کسی کو نہیں بتائیے گا، بس اس بات کو بھول جائیں۔ اولاد ہونا نہ ہونا اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ فقیر صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ آپ دکھی نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مگر اس کی کسی تسلی کا مجھ پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میری طبیعت خراب ہو گئی سوچ سوچ کر۔ شوہر نے خوب تیمارداری کی۔ ایک دن جب وہ پاس بیٹھا کام کر رہا تھا تب میں نے ہمت کی بولنے کی اور گویا ہوئی کہ سنیں ایک بات بتانی ہے آپ کو۔ کہا بولو۔ میں نے کہا اس دن کامی مجھے ایک فقیر کے پاس لے کر گیا تھا۔ اس کو عادل نے بتایا تھا کہ اس فقیر کی دعا میں بڑا اثر ہے اور وہ تعویذ یا وظیفہ دیتا ہے یا کوئی حل بتاتا ہے جس سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو میں کامی کے ساتھ گئی تھی۔ ادھر میرا شوہر جو پہلے بے توجہی سے میری بات سن رہا تھا آخری بات پہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم کامران کے ساتھ اس فقیر کے پاس گئی تھی؟ اس نے بے یقینی سے سوال کیا تھا۔ میں نے کہا جی۔ اس وقت میں نے اس کے انداز پر توجہ نہیں دی اور پوری بات اس کے گوش گوار کرا دی۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر آگ بگولا ہو گیا کہ تم پاگل ہو کہ بنا پوچھے بنا بتائے چلی گئیں۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے اکیلے نہ جایا کرو۔ بے شک کامی ساتھ تھا مگر وہ ہے تو بچہ نا، صرف 20 سال کا۔ اس کو زمانے کی نہیں خبر، اس نے لوگ نہیں دیکھے۔ مگر تمہیں کیا سوجی تھی کہ چل پڑی فقیر کے پاس؟ وہ بیڈ سے اتر کر دوسری طرف سے آیا اور میرے کاندھوں سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ بولنے لگا، تیری ہمت کیسے ہوئی حلالہ کی بات اتنے آرام سے بتانے کی؟ یعنی تیری بھی رضامندی شامل ہے اس کام میں، ورنہ تو کبھی نہ بتاتی مجھے۔ میں حیران و پریشان اپنے شوہر کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے مجھے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کی تھی۔ تبھی ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر پڑا۔ میں حیرت سے کنگ اپنی اس محبت کرنے والے شوہر کو دیکھ رہی تھی جس نے کبھی پھول کی چھڑی سے مجھے نہیں مارا تھا اور آج اتنا بھاری ہاتھ میرے منہ پہ اپنے نشان چھوڑ گیا۔ مگر ابھی مجھے چونکانے کو اور بہت کچھ تھا کہ میرے شوہر نے ایک ہاتھ سے میرے جبڑے کو پکڑا اور کہنے لگا، تو کیا سمجھتی ہے تیرا کھیل مجھ پہ واضح نہیں ہوگا؟ یہ سب کھیل تمہارا اور عادل کا رچایا ہوا ہے۔ وہ بابا بھی اسی کا دوست ہوگا۔ میں سب جانتا ہوں کہ تم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ مجھ پہ پہلی دفعہ یہ عقدہ تب کھلا جب تم اس کو سب بھلانے کا کہہ رہی تھیں۔ میرا دل تمہاری طرف سے تو صاف ہو گیا مگر اس کی طرف سے کھٹک تھی، مگر وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی۔ لیکن آج اس حرکت نے واضح کر دیا کہ تم لوگ ایک دوسرے کو نہیں بھولے۔ تم مجھ سے طلاق لے کر حلالہ کے بہانے اس سے نکاح کرنا چاہتی ہو نا؟ میں تکلیف کے مارے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی تو کہنے لگا، نہ نہ نہ، میں تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گا۔ نہ تم میرے نکاح میں رہو گی نہ ہی اس سے نکاح کرنے دوں گا۔ میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے بیسمنٹ میں لے گیا اور ادھر بند کر دیا۔ میرے ہاتھ پیر باندھ کر میرے منہ پہ پٹی باندھ دی تاکہ میں کچھ نہ بول سکوں، کسی کو آواز نہ دے سکوں۔ 2 سے 3 دن گزرے، وہاں میں درد سے نڈھال پڑی کر رہی تھی۔ تبھی وہ شخص اندر داخل ہوا جسے میں اپنی کل کائنات سمجھتی تھی، اپنے دکھوں کا مداوا سمجھتی تھی، مگر اس نے 2 منٹ میں میری محبت اور مان کی دھجیاں بکھیر دیں اور غیر کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کھولے کہ کھانا کھاؤ۔ اس وقت وہ وہی محبت کرنے والا انسان لگ رہا تھا
جب میں نے اپنی وضاحت کے لیے منہ کھولنا چاہا تو اس نے کہا، بالکل خاموش، میں تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتا، بس ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل میرے آگے کیا جس میں اس کی اور میری بہن کی تصویریں تھیں۔ کہنے لگا، دیکھو اسے، یہ مجھے اپنا بہنوئی سمجھتی ہے، تبھی اس نے میرے ساتھ تصویریں بھی لیں۔ لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی اور ادھر سے نکلنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ میرے بھائیوں کو نہیں پتا کہ تمہیں میں نے ادھر رکھا ہوا ہے، لیکن اگر تم نے ادھر سے نکلنے کی کوشش کی یا ان کو پکارنے کی تو تمہاری بہن کو میں جا کے بیچ دوں گا کسی گینگ کے ہاتھ۔ اس کی باتیں سن کر میرے سامنے امی ابو اور معصوم بہن کا چہرہ سامنے آ گیا۔ مجھے اسی پل اس درندہ صفت انسان سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، جو کہو گے مان لوں گی، پلیز میری بہن کو کچھ نہ کرنا۔ اور اس وقت اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی جس کو دیکھ کر وحشت ہونے لگی تھی۔ میں نے نہ جانے کتنے دن اور کتنی راتیں اس بیسمنٹ میں گزاری۔ وہ روز تینوں ٹائم کا کھانا لے کر آتا۔ جب تک میں نہ کھاتی وہ بیٹھا رہتا اور اپنی باتوں اور الفاظ سے ایسے گھاؤ لگاتا کہ مجھے اپنا آپ بوجھ محسوس ہونے لگتا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے موت مانگا کرتی تھی اور اس درندے سے بھی اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتی۔ مگر ایک دن جب بیسمنٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں سمجھ گئی کہ کھانے کا وقت ہوا ہے، مگر وہ خالی ہاتھ آیا تھا۔ وہ بالکل میرے سامنے آ کر بیٹھا۔ میں نے دل میں تنفر سے سوچا، آج پھر کوئی نئی بات، نئی اذیت۔ اس نے مجھے مخاطب کیا مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، دیکھو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں جو کہ زہر آلود الفاظ سننے کی توقع کر رہی تھی، یہ سن کر میں چونک گئی۔ تبھی نظر اس کے وجود کی طرف گئی تو دیکھا وہ اجڑے بکھرے حال میں تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ان کے گرد سیاہ حلقے بنے ہوئے تھے جیسے پوری رات روتا رہا ہو۔ اب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں بے چین ہو گئی۔ بے شک لاکھ نفرت سہی مگر وہ کبھی اس حال کو پہنچا بھی نہیں تھا۔ اس نے 7 سال مجھے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا اور میری ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اب اگر 15 سے 20 دن اس نے مجھے تکلیف میں رکھا تھا تو میں ان 7 سالوں کو بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ میرے دل میں چھپی اس کی محبت اس نفرت پہ غالب آ گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسا حال کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس نے کہا، مجھے سب سچ پتہ چل چکا ہے۔ مجھے عادل پر بہت غصہ تھا مگر میں اس کو کچھ کہنے کے لیے ویٹ کر رہا تھا کہ جس دن تم تسلیم کر لو گی اس دن اسے کٹہرے میں کھڑا کروں گا۔ مگر کل اچانک مجھے یاد آیا کہ عادل بچپن سے ڈائری لکھتا ہے۔ رات جب وہ دوسرے شہر گیا تو میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی اور مجھے تب کی بھی ڈائری ملی جب وہ تم سے محبت کرتا تھا، اور ایک ڈائری میں مجھے لکھا ہوا ملا کہ آج جب اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور ماضی بھولنے کو کہا اور اس کے ساتھ ہی اپنا رتبہ بھی بتا دیا کہ بھابھی ہوں اور بھابھی ماں کے مثل ہوتی ہے، تو بہت شرمندگی ہوئی۔ میں جاب چھوڑ کر بھی آ سکتا تھا نا، مگر نہیں آیا۔ وہ اب میرے لیے قابل احترام ہے، میرے بھائی کی عزت و غیرت ہے، اور میں کسی کو اس بارے میں آگاہ کر کے اپنے بھائی کی غیرت کو مجروح ہرگز نہیں کروں گا اور اس کو بھلانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ کچھ صفحات پہ اس نے لکھا تھا کہ میری بھابھی اور بھائی دونوں بہت پریشان رہتے ہیں، میں ان لوگوں کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا، امی ابو کے بعد وہی تو میرا واحد سہارا ہے۔ آگے لکھا تھا کہ آج میں نے اپنے ایک دوست سے کسی عالم یا فقیر کا پوچھا تاکہ روحانی علاج کروایا جا سکے۔ اس نے ایک ایڈریس سینڈ کیا۔ میں نے کامران کو کہا کہ بھیا بھابھی کو لے جاؤ، مگر وہ پاگل صرف بھابھی کو وہاں لے کر چلا گیا، اور اس فقیر کی ساری باتیں جب اس نے مجھے بتائیں تو میں نے اس بابا کے متعلق کافی معلومات حاصل کی۔ اپنے پولیس والے دوست کی مدد سے معلوم ہوا کہ وہ ایک فراڈی بابا تھا جو اس کی تعریف کرتے، اس پہ یقین کرتے، اس سے اچھا خاصا پیسہ بٹورتا تھا، مگر جو اس کو ناپسند کرتے یا اس کے خلاف بولتے تھے تو ان کو اپنی باتوں کے جال میں الجھا کر الٹے سیدھے کام کرواتا تاکہ ان کی زندگی تباہ ہو جائے۔ اور شاید اس نے سن لیا ہوگا جب بھابھی نے کامران کو کہا کہ یہ کالا دھندا کرنے والا ہے اور شیطان کا چیلا لگتا ہے، تبھی اس نے بھابھی سے بھی ایسی بکواس کی۔ اس فراڈی بابے سے خیر میرا دوست نپٹ لے گا، بس مجھے انتظار ہے کہ جلدی سے بھابھی میکے سے واپس آئیں تو میں ان سے معافی مانگوں کہ میری وجہ سے وہ اتنا پریشان ہوئی۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، مجھے جس دن تم نے بتایا بابا کے بارے میں اس دن تمہاری دوائیوں کو لے کر بھی شک ہوا تھا کہ جسے تم معدے کی دوائیاں کہتی ہو کہیں وہ حمل نہ ٹھہرنے کی تو نہیں ہے۔
تاکہ جب تم عادل سے شادی کرو تو تمہارے پیروں میں اولاد کی زنجیر نہ ہو۔ میں نے بہت غلط سوچا تمہارے لیے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اتنا کہہ کر میرا شوہر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہتا پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس نے میرے ہاتھ پیر کھولے اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا کہ چلو، تبھی مجھے زور کا چکر آیا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ میں گر جاتی اگر وہ نہ سنبھالتا۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے کر گیا تو ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ تم ماں بننے والی ہو، مگر اس بات کو سن کر میرے اندر کوئی خوشی کی لہر نہیں جاگی۔ واپسی پہ شوہر نے مجھے ہر طرح سے بہلانے کی کوشش کی، مگر میرا سکوت ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہر ایک چیز سے نفرت ہو رہی تھی کہ اس انسان نے میرا نہیں اپنے بھائی کا بھروسہ کیا، میری ایک نہ سنی، مجھے قید کیا، مجھ پہ ذہنی اذیت کے پہاڑ توڑے، مجھ پہ طلاق جیسا داغ لگایا جو کوئی بھی شریف لڑکی نہیں برداشت کر سکتی۔ واپس آ کر میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا۔ سامان پیک کر کے جب میں جانے لگی تو وہ کہیں سے آ گیا، کہنے لگا مت جاؤ، اب تو ہمیں خوشی بھی ملنے والی ہے، ہمارے گھر میں رونق آ جائے گی، مجھے بے شک سزا دو مگر گھر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں نے کہا تم جو طلاق کا داغ مجھ پر لگا چکے ہو اس کے باوجود کیسے رہوں اس گھر میں تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا کل ہی میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ اگر 2 طلاق دی ہوں تو نکاح باقی رہتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ 3 طلاق سے پہلے تک رجوع کا حق باقی رہتا ہے، اور میں نے 2 دی تھی، میرے پاس اب بھی تمہیں روکنے کا حق ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کب اسے اس حال میں دیکھا تھا، اس لیے ہر دکھ، ہر تکلیف اور اذیت کو پس پش ڈال کر میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اور میں بھی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی اور شکوہ کرنے لگی کہ اتنے سال آپ نے مجھے اتنی محبت دی، پھر کیوں اچانک سے مجھ پہ شک کیا، اور وہ شک کا بیج کب اتنا تناور درخت بن گیا کہ طلاق دے ڈالی۔ میری بات تک نہ سنی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے شکوے سنتے رہے اور وقت نے کچھ دن بعد اسی موڑ پہ لا کھڑا کیا جس پہ کچھ عرصہ پہلے تھے۔ محبت و اعتماد سے بھرپور ایک خوشحال مثالی گھرانہ جس کا ہر فرد ہی محبت کرنے اور خیال رکھنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔